بسم الله الرحمن الرحيم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 23ویں پارے میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 22 تا مکمل ہے، سورہ صافات ہے اور سورہ صاد اور سورہ زمر کی ابتدائی 31 آیات ہیں۔ سب سے پہلے سورہ یاسین میں حبیب نجار نام بتایا جاتا ہے، روایات میں رحمت اللہ علیہ ان کا ذکر ہے، جسے شہید یاسین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آیت نمبر 20 تا 27 میں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شخص شہر کے دور دراز حصے سے دوڑتا ہوا آیا، اس کا دل ایمان سے لبریز تھا اور زبان پر نصیحت تھی کہ اے میری قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو، یہ سچے لوگ ہیں اور اہل ایمان جو انبیاء ہیں، انہوں نے نہایت حکمت اور محبت سے قوم کو سمجھایا ہے۔ یہ رسول کسی اجر کے طلبگار نہیں اور یہ صرف یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو جس نے پیدا کیا ہے تمہیں، اور اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو تو کوئی نفع نہیں ملے گا۔ یہ بات اس نے بہت ہی محبت، بہت ہی ہمدردی کے ساتھ کہی۔ یہ واقعہ دراصل دعوت حق، خلوص ایمان اور قربانی کی ایک روشن مثال ہے۔ اس نے اپنی قوم کو دعوت دی، قوم نے اس کی حق گوئی کو برداشت نہ کیا اور اسے شہید کر دیا، اور اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جنت میں داخل ہو کر بھی اس شخص کا دل اپنی قوم کے لیے تڑپ اٹھا۔ اس نے کہا کاش میری قوم جان لیتی کہ میرے رب نے مجھے کیسی عزت بخشی ہے۔ یہ دراصل داعی اللہ کے اخلاص کی انتہا ہے کہ قاتلوں کے لیے بھی خیر خواہی اور کس خلوص کے ساتھ دعوت دی اور حق بات کہنے کے لیے مضافات سے اٹھ کر آ کر حق کا پیغام پہنچایا۔ یہ بہت واقعہ ہمارے لیے سبق آموز ہے کہ شہر کے اندر ایک شخص مضافات سے اٹھ کر، جبکہ شہری لوگ مضافات والوں کو بہت اہمیت بھی نہیں دیتے بلکہ کچھ ڈیگریڈ ہی کرتے ہیں اور اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں، لیکن اس کی خلوص کی انتہا ہے، اس کی دعوت اللہ کے ساتھ تڑپ ہے کہ اس نے مضافات سے اٹھ کر آ کر
اپنی قوم کے لوگ جو شہر میں رہتے تھے ان سے یہ بات کہی کہ یہ جو انبیاء ہیں اور انبیاء کے ساتھی یہ سچ بات کہہ رہے ہیں، ان کی بات مانو، یہ بڑے مخلص لوگ ہیں اور ان کی دعوت حق پر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کی قوم کا رویہ کیا تھا؟ سب سے پہلی بات انکار اور ضد۔ قوم نے حق بات سننے سے انکار کیا، دلیل سامنے تھی مگر دل بند تھے، وہ اپنے آبائی عقائد چھوڑنے کو تیار نہ تھے۔ دوسرا انہوں نے کیا کیا؟ تمسخر اڑایا اور تحقیر کی، انہوں نے رسولوں اور حبیب نجار کی تحقیر کی، دونوں کا مذاق اڑایا، بات کو سنجیدگی سے نہ لیا۔ اور تیسرا کام، نصیحت کو برداشت نہیں کیا، دھمکیاں دیں اور دباؤ بڑھایا تاکہ آواز خاموش ہو جائے، اور بالآخر ظلم کی انتہا کر دی اور اللہ کے سچے بندے کو شہید کر دیا۔ یہ ثابت ہوا کہ جب دلوں میں ہدایت کی طلب نہ ہو تو انسان ظلم پر اتر آتا ہے۔ یہ ایک اجتماعی ہٹ دھرمی کی مثال ہے، یہ ایک فرد کی زیادتی نہیں تھی بلکہ اجتماعی رویہ تھا۔ قوم بحیثیت مجموعی حق کے مقابل کھڑی ہو گئی، اور حق کو ٹھکرانے والی قوم کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ عذاب بھیج دیتا ہے۔ پھر یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیج دیا۔ اب سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے یہاں، کیا حبیب نجار رحمت اللہ علیہ انبیاء کی ظاہر ہے کہ تائید، حمایت اور نصرت کے لیے آئے تھے؟ قرآن نے یہی بات بتائی کہ وہ شہر کے دور کنارے سے دوڑتا ہوا آیا، اس کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ انبیاء کی حمایت تھی۔ انہوں نے قوم سے یہی کہا کہ رسولوں کی پیروی کرو، اور ان رسولوں کی جو اجر نہیں مانگتے، وہ نبی نہیں تھے بلکہ ایک عام مومن تھے، مگر اللہ نے انہیں انبیاء کی نصرت کے لیے چن لیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں شہید یاسین کہا جاتا ہے۔ اس واقعے سے سبق میرے اور آپ کے لیے کہ دین کی تائید صرف انبیاء کی ذمہ داری نہیں بلکہ ہر صاحب ایمان کی ذمہ داری ہے، اور اسی اعتماد کے ساتھ ہے کہ وہ کسی بھی شہر میں ہو، کسی گاؤں دیہات سے تعلق رکھتا ہو، یا کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، یا معاشی صورتحال کیسی ہو، یا علمی صورتحال کیسی ہو، لیکن اصل بات یہ ہے کہ دین کی تائید کرنی ہے اور اپنے نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کرنی ہے۔ ظاہر ان کی سنت کو، ان کی سیرت مطہرہ، ان کے لائے قرآن کو آگے پہنچانا ہے۔ تو ہم سب کے لیے یہ پیغام ہے، اور یہی اس واقعے کا اصل سبق ہے۔ اس کے بعد سورہ صافات ہے، جس میں آیت نمبر 7 تا 10 میں شیطان کی مکاریوں کا ذکر ہے اور شہاب ثاقب کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ شیاطین انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے آسمانی باتیں چرانے کی کوشش کرتے تھے تاکہ نجومیوں، کاہنوں اور جھوٹے دعوے داروں کو کچھ سچ ملا کر بہت سا جھوٹ پھیلا دیں۔ آیت نمبر 7 کا ترجمہ ہے کہ اللہ نے آسمان دنیا کو ہر سرکش شیطان سے محفوظ کر دیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ غیب اور وحی تک اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی رسائی ممکن نہیں ہے۔ تو پھر آیت نمبر 8 کے اندر فرمایا کہ شیاطین اوپر والے آسمان سے فرشتوں کی مجلس کی بات سن نہیں سکتے، جو کوشش کرتے تھے فوراً دور ہٹا دیے جاتے تھے، انہیں ہر طرف سے دھتکارا جاتا، اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے، یہ ان کی ناکامی اور ذلت کی علامت ہے۔ کبھی اگر کوئی شیطان چوری چھپے ایک بات اچک بھی لے تو اس کے پیچھے چمکتا ہوا شعلہ یعنی شہاب ثاقب لگا دیا جاتا ہے، یعنی آسمانی نظام میں کوئی رکھنا نہیں ہے۔ تو یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ شیطان کی مکاریاں کیا ہیں۔ آدھی سچ بات چرا کر بہت سا جھوٹ ملانا۔ پہلی کچھ سچ بات ہوتی ہے، اگر پورا جھوٹ ہو تو پھر لوگ اعتماد نہیں کریں گے نا، لہٰذا کچھ سچ اور باقی جھوٹ ملا کر لوگوں کو گمراہ کرنا، نجومیوں اور کاہنوں کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرنا، غیب دانی کا جھوٹا تاثر پھیلانا، انسان کے دل میں وسوسے ڈالنا۔ تو اس آیت مبارکہ سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، وہی محفوظ ہے، اس میں شیطان کی آمیزش ممکن نہیں ہے۔ نجوم، کہانت اور فال گیری دھوکے ہیں۔ ایمان والے کے لیے اطمینان کہ اللہ خود حفاظت فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ کس طرح سے حفاظت فرماتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے لیے یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ غیر شرعی غیب دانی سے دور رہیں، قرآن و سنت پر اعتماد رکھیں، وسوسوں کے مقابلے میں ذکر اور دعا کا اہتمام کریں۔ اب یہاں ہم تھوڑا سا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ شہاب ثاقب کیا ہے۔ شہاب کہتے ہیں چمکی آگ یا شعلہ، ثاقب چھید دینے والا، تیز، چیر کر گزرنے والا، یعنی انتہائی تیز اور روشن شعلہ جو اندھیرے کو چیرتا ہوا نظر آئے۔ تو اسے ہم عام فہم میں سے کہتے ہیں ٹوٹتا ہوا تارا، اور اس وجہ سے شوٹنگ سٹار کہا جاتا ہے۔ قرآن میں شہاب ثاقب کا ذکر اور بھی صورتوں کے اندر ہے، سورہ جن، سورہ الملک میں، ہر جگہ جہاں پر اس کا ذکر ہے بات اسی مفہوم میں ہے کہ شیاطین کو آسمانی خبروں سے روکتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں اس کے ذکر کا مقصد دراصل یہی بتانا ہے
کہ شیاطین جتنی بھی کوشش کر لیں لیکن جو اللہ تعالیٰ کے غیب کا علم ہے وہ نہیں چرا سکتے، نہیں اس غیب کے علم کو پا سکتے، اور یہ چھوٹی سی بات کو پکڑ کر اس کے ساتھ بہت سا جھوٹ ملا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الصافات میں 72 تا 82 میں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور ان دونوں انبیاء کرام کی عظیم مثالیں ہیں کہ انہوں نے حق کے لیے کتنی مشکلات اٹھائیں، اور یہ سمجھایا گیا ہے کہ حق کے لیے مشکلات اٹھانے والوں کا انجام ہمیشہ کامیاب بھی ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ آیت نمبر 75 تا 82 میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طویل عرصے تک قوم کو دعوت دی، مگر مسلسل انکار، اور ان کی قوم نے ان کا مذاق اڑایا، ان کی مخالفت کی۔ آخر کار انہوں نے اللہ سے فریاد کی، اور قرآن نے خود یہ بات بیان فرمائی کہ نوح نے ہمیں پکارا تو ہم بہترین جواب دینے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کو پکارا جائے تو اللہ اس کی پکار کو ضائع نہیں کرتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتایا کہ کشتی بناؤ اور اس کشتی میں اہل ایمان کو سوار کر لو، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور اہل ایمان جو کشتی میں سوار تھے انہیں نجات دی، اور مخالف قوم کو غرق کر دیا۔ تو اس سے بہت واضح یہ سبق ملا کہ فتح ہمیشہ اہل ایمان کو ملتی ہے۔ کفر کا جتنی بڑی تعداد میں بھی غلبہ ہو، بالآخر اگر اہل ایمان اپنے ایمان میں مضبوط ہیں، متحد ہیں اور عمل پہ کھڑے ہیں، سست اور کاہل اور کوئی نفسانیت، دنیا پرستی موجود نہیں ہے، تو پھر اللہ انہیں کامیابی ہی دیتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ نوح کا اچھا ذکر ان کے بعد کی آنے والی امتوں میں باقی رکھا گیا، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ہمیشہ کے لیے عزت دی۔ جو اللہ کے لیے کھڑا ہوتا اللہ اس کا نام ہمیشہ تاریخ میں زندہ کر دیتا ہے، جیسے ابھی اہل غزہ کا ذکر ہمیشہ کے لیے تاریخ میں زندہ رہے گا، اسماعیل ہنیہ ہوں، یحییٰ سنوار ہوں، اور ان سب کے مربی، استاد اور رہنما شیخ احمد یاسین رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام ہمیشہ تاریخ میں زندہ رہے گا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے آیت 83 سے لے کر 113 تک کہ اسی طریقے پر ابراہیم بھی تھے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نوح علیہ السلام کے مشن کا تسلسل بتایا گیا، اور ان کی خاص تعریف یہ کی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی صاف دل والے تھے، خالص نیت تھے، بے خوف، یعنی ان کی تعریف کی کہ وہ قلب سلیم لے کر آیا تھا۔ تو قلب سلیم سے مراد ایسا دل ہے جو صاف ہو، جو مخلص ہو، جو بے خوف اور اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہ رکھتا ہو، جس کے دل کے اندر اللہ سے ملاقات کا شوق ہو، جس کے دل کے اندر اللہ کے سامنے حاضری کا خوف ہو، تو دراصل یہی کامیاب دل ہے۔ اور پھر وہ شرک کے خلاف کھلی جدوجہد کرنے والے تھے، انہوں نے اپنے والد، اپنی قوم، اپنے بادشاہ سب کے سامنے بت پرستی کو چیلنج کر دیا۔ یہ جدوجہد فکری بھی تھی، عملی بھی تھی، یعنی انہوں نے فکری طور پر بھی بتایا کہ یہ بت تمہارے خدا نہیں ہو سکتے، ڈوبنے والا خدا نہیں ہو سکتا، غائب ہونے والا خدا نہیں ہو سکتا، اور جو خود محتاج ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اور عملی طور پر بھی اس کا مظاہرہ کیا کہ بتوں کو توڑ کے بتا دیا کہ دیکھ لو اب یہ کیا ہے جن کو تم خدا سمجھتے ہو، کیا میرا کچھ بگاڑ سکے ہیں، نہ اپنی حفاظت کر سکے ہیں۔ اور پھر انہیں آگ میں ڈالا گیا تو آگ میں بھی وہ کامیاب گزرے، اور اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈی کر دیا، اور اللہ نے فرمایا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد ہو تو آگ بھی نقصان نہیں دیتی۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ثابت قدمی کا صلہ جو اللہ نے دیا، دشمنوں کو ناکام کر دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عزت بخشی، ان کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھی۔ اس لیے یہ بڑا اہم سبق ہے۔ دونوں انبیاء کے بہت سارے مشترکات ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے بھی طویل جدوجہد کی اور آزمائش رہی ان کے اوپر بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی مسلسل آزمائش سے گزرے۔ دونوں کے پاس ایک صبر اور دعا کا ہتھیار تھا، دونوں کے پاس توحید اور جرت تھی، اور دونوں کا نتیجہ غلبہ اور نجات کی شکل میں نکلا، اور بہت اچھی قیادت اور اچھا ذکر اللہ تعالیٰ نے چھوڑا۔ اس سے مجھے اور آپ کے لیے بہت بڑا حوصلہ ہے کہ اللہ اپنی راہ میں جدوجہد کرنے والوں کی قربانی کو کبھی فراموش نہیں کرتا، ہمیشہ ان کی قربانی یاد رکھی جاتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں جنت الفردوس اللہ عطا فرمائے گا۔ مگر اللہ پر اعتماد بہت ضروری ہے، کیونکہ راہ حق پر ثابت قدم رہنے کے لیے اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق
اور اللہ پر اعتماد یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور یہ وہ دو قوتیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر اللہ کی رحمت سے میں اور آپ اپنی عملی زندگی میں مشکلات میں ثابت قدم رہ سکتے ہیں۔ اور جب کوئی فرد اور اس سے بڑھ کر کوئی گروہ اور کوئی قوم ثابت قدمی دکھاتی ہے تو اللہ ان کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ سے ایک پہلو بہت اہم جو ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے مسلسل اور ہمہ جہت دعوت دی۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ دن رات دعوت دی، اعلانیہ بھی دی، خفیہ بھی دی، اور خیر خواہی کے ساتھ دی، نرمی کے ساتھ دی، صبر اور استقامت کے ساتھ دی، قریبی دائرے میں بھی دی اور دور میں بھی دی، اور پھر اس کے لیے جتنی قربانی اور توکل علی اللہ مطلوب تھا وہ بھی ساتھ رہا، یعنی اللہ پر بھروسہ بھی رہا، اور جہاں جتنی قربانی دینے کی ضرورت پڑی وہاں اتنی قربانی بھی دی، اور ہر طرح کی مشکل پر صبر اور استقامت دکھائی، اور بہت ہی خلوص کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ دعوت کا کام کیا۔ یہی وہ بنیادی ہتھیار ہیں جن کی ہم سب کو ضرورت ہے، اور یہی وہ تمام ضروریات ہیں داعی اللہ کے لیے جن کو ہمیں اختیار کرنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو دیکھیں تو یہی تمام اوصاف بدرجہ اتم موجود ہیں وہاں پر بھی، تو اس لیے ہمیں انہیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ سورہ صافات 83 تا 98 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پھر قلب سلیم اور رب سے ملاقات کا پورا ذکر ہے کہ کس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کو کامیابی ملی ان کے مشن کو۔ 83 نمبر آیت کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ انہی کے طریقے پر ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، گویا کہ دونوں کی ایک جیسی صفات بیان کی گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد 102 تا 107 نمبر آیت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کامل اطاعت کا ذکر ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کی تعبیر ہے۔ یہ آیات مبارکہ اطاعت الہی، تسلیم و رضا اور قربانی کی معراج ہیں۔ یہاں باپ اور بیٹا دونوں اللہ کے حکم کے آگے بے چون و چرا جھک جاتے ہیں۔ آیت نمبر 102 کے اندر فرمایا کہ پھر جب وہ بیٹا ان کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو یعنی دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچ گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ہے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا، میرے والد آپ وہی کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ بات یہ ہے کہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم نافذ کرنے سے پہلے بیٹے کو اعتماد میں لیا۔ یہ تربیت کا بڑا اعلیٰ اسلوب ہے جو ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جواب بالکل رضا بالقضاء کی بلند ترین مثال ہے۔ اور 103 نمبر آیت میں پھر جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، تو گویا کہ دونوں نے مکمل سپردگی اختیار کی، اور پھر اللہ کی طرف سے ندا آئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ اور قربانی ذبح ہونے سے پہلے ہی قبول ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ مینڈا بھیجا اور اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ بے شک یہ کھلا ہوا بڑا امتحان تھا۔ اس واقعے پر ذرا غور کیجئے کہ وہ بیٹا جو بہت دیر سے بڑھاپے کی عمر پہ جا کے ملا، اور پھر جب وہ والد کے ساتھ دوڑ دھوپ کے قابل ہوا، وہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اسی قربانی کا۔ اتنی بڑی مشکل قربانی ہے، یعنی ہر طرح کی قربانی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے، اور یہ قربانی تو سب قربانیوں سے بھی بڑھ کر تھی۔ اور اس میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایمان اور استقامت، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اپنے والد کی بات کے اوپر اعتماد بھی اور اللہ پر ایمان بھی۔ بیٹے کی قربانی جذبات، محبت، مستقبل سب کا امتحان تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت بخشی کہ ہم نے ایک عظیم قربانی کے بدلے اسے بچا لیا۔ جنت سے بھیجا گیا دمبا قربان ہوا، اور قیامت تک کے لیے یہ سنت زندہ کر دی گئی۔ قیامت تک کے لیے ہر سال پوری دنیا، ہر بر اعظم کے لوگ اس سنت کو زندہ کرتے ہیں اور یاد کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی بڑی قربانی دی۔ اب بات یہ ہے کہ اس سے مقصود کیا تھا؟ مقصود اللہ کو خون نہیں بلکہ اطاعت ہے، خود سپردگی ہے، اور دل کے ساتھ سپردگی ہے، کامل اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانا ہے۔ یہاں یہ واقعہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بچا کر دمبا بھیج دیا۔ یہ انسانیت کی حرمت کا اعلان بھی ہے کہ انسانی جان کتنی قیمتی ہے، انسانی جان کو اس طرح نہیں لیا جا سکتا۔
اور امتحان کی انتہا اور پھر رحمت ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ اللہ نیت دیکھتا ہے، انجام اس کے ہاتھ میں ہے، اور قیامت تک کے لیے یہ سنت اور ہماری تربیت، اور ہمیں بھی یہ سبق دیا گیا کہ اولاد کیسی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، اور اولاد کو بھی یہ سبق دیا گیا کہ کیسی اولاد ہونی چاہیے، اور تربیت کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے لیے ایک مستقل نمونہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ہماری محبت، اللہ کے سامنے ہماری اطاعت کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ تو یہ بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک جلیل القدر نبی اور عادل بادشاہ تھے۔ ان کی زندگی ایمان، شجاعت، عدل، توبہ اور عبادت کا حسین مجموعہ ہے۔ قرآن میں ان کے متعدد واقعات آئے ہیں۔ سب سے پہلے جیسے جالوت کے مقابلے میں ایمان کی فتح والا واقعہ ہے، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت تو نوجوان تھے، معمولی ہتھیار کے ساتھ بھی انہوں نے جالوت کو قتل کر دیا تھا۔ یہ سورہ البقرہ آیت نمبر 251 کے اندر واقعہ بیان ہوا ہے۔ پھر ان کی نبوت اور بادشاہی کا واقعہ بھی موجود ہے۔ اور اس کے بعد اس وقت ہم سورہ سعد کی 26 نمبر آیت کو دیکھ رہے ہیں کہ جس میں حکم دیا گیا کہ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی تھی۔ ان کی آواز میں بہت سوز تھا کہ پہاڑ، پرندے اللہ کی تسبیح میں ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے۔ اور سورہ سبا کی آیت نمبر 10 کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اے پہاڑوں داؤد کے ساتھ تسبیح کرو، اور اے پرندوں تم بھی۔ تو اس سے بہرحال یہ بات بہت اہم ہے کہ سچی عبادت کائنات کو بھی ہم نوا بنا لیتی ہے۔ آپ لوہے کو نرم کر دیتے تھے، حلال رزق محنت کر کے کماتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ نے لوہے کو حضرت داؤد کے لیے نرم کر دیا۔ وہ خود زرہیں بناتے تھے، اپنی محنت سے رزق کماتے تھے۔ اور سورہ سبا کی آیت نمبر 11 کے اندر بتایا کہ کشادہ زرہیں بناؤ اور ناپ تول کر کام کرو۔ یہاں سورہ سعد کے اندر جو واقعہ ہے وہ آیت نمبر 21 تا 25 میں ہے کہ دو فریادی یعنی دو آدمی دیوار پھلانگ کر آئے، ایک کے پاس 99 بھیڑیں تھی، دوسرے کے پاس ایک تھی۔ جس کے پاس ایک بھیڑ تھی اسے 99 بھیڑوں والے نے کہا کہ تمہارے پاس ایک ہے، یہ مجھے دے دو، میری 100 کی گنتی پوری ہو جائے گی۔ یہ قصہ لے کر جب دو آدمی جو دیوار پھلانگ کر آئے تھے حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے، انہوں نے کہا کہ اس کا فیصلہ کر دیجئے، اپنی التجا رکھی، تو حضرت داؤد نے فوراً فیصلہ کیا۔ پھر احساس ہوا کہ فیصلہ دوسرے کی بات سنے بغیر ہو گیا۔ انہوں نے فوراً اللہ سے استغفار کیا، سجدے میں گر گئے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، ان کا معیار کم نہیں ہوا، مقام کم نہیں ہوا بلکہ بلند ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ محض ایک قصہ نہیں بلکہ عدل اور قیادت کا تربیتی نصاب ہے۔ اس سے 4 بڑی صفات واضح طور پر سمجھ آتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ فیصلہ جو جلدی میں ہوگا وہ خطرناک ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک فریق کی بات سن کر فوراً فیصلہ دے دیا۔ فوراً احساس ہوا کہ دوسرے فریق کی بات مکمل سنے بغیر فیصلہ کرنا درست نہیں، دونوں طرف سے بات سنی جائے، جذبات یا ہمدردی فیصلہ پر اثر انداز نہ ہو، فیصلہ سچائی کی بنیاد پر ہو، تاثر کی بنیاد پر نہ ہو۔ قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عدل میں رفتار نہیں، توازن مطلوب ہے۔ اور دوسرا سبق حکمت ہے، غلطی پر اصرار نہیں، رجوع کر لینا چاہیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو جیسے غلطی کا احساس ہوا فوراً کوئی تعویل نہیں کی، فوراً کہا کہ میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، اور اللہ کے سامنے جھک گئے، عاجزی اختیار کی۔ اور تیسری بات جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ معاملہ فہمی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک معاملہ سمجھ لیا کہ یہاں مقدمہ نہیں بلکہ آزمائش ہے۔ یہ پہچان ہے، کس بات کی گہری بصیرت اور حالات کو سمجھنے کی صلاحیت کا ثبوت ہے، ہر مسئلے کو اصل حقیقت تک سمجھنا۔ اور چوتھی چیز جو ہمیں اس واقعے سمجھ آتی ہے وہ فراست اور خود احتساب بھی ہے۔ جیسے ہی حقیقت واضح ہوئی انہوں نے خود کو قصوروار سمجھا، اللہ سے معافی مانگی، فیصلہ واپس لینے کا اخلاقی معیار قائم کیا۔ اور اس میں جو سبق ہے وہ کیا، انسان دوسروں سے پہلے خود کو پرکھے، الزام دینے کی بجائے اپنی اصلاح کرے۔ اللہ کی طرف سے ہدایت کیا ہے کہ یہ اعلان بتاتا ہے کہ عدل کے ساتھ فیصلہ ہی قیادت کی بنیاد ہے، خواہش نفس عدل کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ سورہ سعد کی 41 تا 44 نمبر آیات میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت ایوب کا واقعہ قرآن میں صبر جمیل، شکر اور اللہ پر کامل اعتماد کی بے مثال نمونہ ہے۔ ان آیات میں بیماری کا ذکر بھی ہے اور اس سے بڑھ کر بندے اور رب کے تعلق کی گہرائی بھی۔ سورہ سعد میں یکے بعد دیگر انبیاء علیہ السلام کی آزمائشیں بیان ہوئی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آزمائش عدل اور پھر رجوع۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمتیں دی اور انہوں نے شکر کیا۔
حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری اور بیماری پر انہوں نے صبر کیا. تو اصل میں یہاں 41 نمبر آیت کا ترجمہ ہے، اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے تکلیف اور اذیت پہنچائی ہے. اور بیماری کو شیطان کی طرف منسوب کیا، اللہ کی طرف نہیں. یہ ادب ہے، شکایت نہیں، صرف حال بیان ہے. دعا میں بھی انکساری ہے. اللہ نے فرمایا پاؤں زمین پر مارو، یہ ٹھنڈا پانی نہانے اور پینے کے لیے ہے، شفا معجزہ بھی اور سبب بھی. پانی علاج کا ذریعہ اور حکم مانتے ہی شفا. 43 نمبر آیت کے اندر فرمایا ہم نے اس سے اس کے اہل عطا کیے اور اتنے ہی اور بھی. صبر کے بعد اللہ تعالیٰ نے کتنی تلافی کی کہ اللہ نے اس کے اہل بھی اور وہ بھی اور اس سے مزید زیادہ بھی. یہ اللہ کی خاص رحمت اور اہل ایمان کے لیے نصیحت ہے. پھر ساتھ یہ بھی 44 نمبر میں بتایا کہ اپنے ہاتھ میں گھاس کا ایک گٹھا لے لو، پھر اس سے ہلکا سا مار دو، قسم نہ توڑو. حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری میں قسم کھائی تھی، اور قسم توڑنے کے لیے یہ اللہ نے راستہ بتا دیا، آسان راستہ کہ قسم بھی پوری ہو جائے اور تکلیف بھی نہ ہو. شریعت میں رحمت اور سہولت کا اصول موجود ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسے صابر پایا، کیا ہی بہترین بندہ ہے، بے شک وہ بار بار اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری اور ان آیات مبارکہ کی تشریح میں کافی واقعات تفاسیر کے اندر ملتے ہیں، لیکن واقعات کی بجائے دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. اور انبیاء کرام کی سیرت مطہرہ کا جو ذکر قرآن نے کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ وہ ہمارے لیے عملی نمونہ ہے، مثال ہے. تو واقعات کی تفصیل میں جانے کی بجائے اس بات پر غور ضروری ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس طرح سے ہم انبیاء کرام کی سیرت مطہرہ سے اپنی زندگیوں کو سنوار سکتے ہیں. اس کے بعد سورہ سواد کی آیت نمبر 28 اور 29 ہے، جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ جاننے والا اور جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہم ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو زمین میں فساد کرنے والوں جیسا بنا دیں گے یا پرہیزگاروں کو فاجروں جیسا ٹھہرا دیں گے. تو یہاں مراد کیا ہے کہ جاننے والا عالم وہ ہے جس کا عمل اسے ایمان، عمل صالح اور تقوی تک لے جائے. غیر عالم وہ ہے جس کے پاس معلومات تو ہوں مگر وہ فساد، نافرمانی یا غفلت میں مبتلا ہو. تو گویا کہ یہ عالم ہونے کے باوجود جاہل ہے، کہ جو علم تو ہے اس کے پاس مگر فساد، نافرمانی اور غفلت جیسے جرم میں مبتلا ہے. تو دراصل اللہ کے ہاں مطلوب علم کون سا ہے؟ وہ جس کے نتیجے میں اللہ کی اطاعت اور اللہ کی بندگی میں اضافہ ہو. اور پھر آیت نمبر 29 کے اندر فرمایا یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور عقل والے نصیحت حاصل کریں. قرآن میں تدبر کرنے اور نصیحت قبول کرنے کا حکم دیا گیا ہے. دراصل علم والے وہی ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، اور وہ جاہل ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں مگر سوچتے نہیں اور سوچ کر عمل بھی نہیں کرتے. سورہ سواد 71 تا 85 نمبر آیت میں ابلیس کا تکبر اور سجدے سے انکار کا پورا بیان ہے. ان آیات میں قرآن تکبر کی اصل حقیقت، اطاعت کی قدر اور شیطان کی دشمنی کو واضح انداز میں بیان کرتا ہے. یہ محض ایک واقعہ نہیں بلکہ انسانی زندگی کا مستقل امتحان ہے. 71 اور 72 آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، پھر جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر جانا. اس آیت مبارکہ سے سمجھ آتی ہے کہ آدم علیہ السلام کی عظمت مٹی کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی روح پھونکے جانے کی وجہ سے ہے. تو اللہ کی روح پھونکے جانے کی وجہ سے انسان کو یہ مقام ملا کہ وہ اشرف المخلوقات ٹھہرا. پھر 73 اور 74 آیت کے اندر فرمایا کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کیا اور متکبر بن گیا، یعنی اس نے تکبر کیا. اصل مسئلہ کیا تھا؟ اس کا اصل مسئلہ انا تھا. تکبر انسان یا جن جو بھی کرے گا اسے کفر تک پہنچا دیتا ہے. اور پھر 75 اور 76 آیت کے اندر بتایا کہ اللہ نے پوچھا ابلیس سے کہ تجھے کس چیز نے سجدے سے روکا؟ تو ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا. اس کا مطلب کیا؟ اس نے خود ساختہ ایک معیار بنا لیا کہ مٹی کمتر ہے اور آگ بہتر ہے. یہ اس کا معیار بنایا ہوا تھا، اللہ کا معیار تو نہیں تھا یہ. تو اس نے اصل جرم کیا کیا کہ اس نے معیار بھی خود بنا لیا، اللہ کے حکم پر اپنی عقل کو ترجیح دی. یہی سے گمراہی کی بنیاد پڑتی ہے. میری بہت عزیز بہنوں اور بیٹیوں، یہ بہت اہم سبق ہے ہمارے لیے کہ دیکھیں معیار کون قائم کرے گا؟ حلال اور حرام کا معیار، حق اور ناحق کا معیار، صحیح اور غلط کا معیار، یہ ہم خود تو نہیں طے کر سکتے.
شیطان نے معیار خود بنا لیا اور اصل میں اسی بنیاد پر پھر کیا نتیجہ نکلا؟ اللہ نے حکم دیا یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے، تجھ پر قیامت تک لعنت ہے۔ تکبر کا انجام اپنی ذات پر اتنا اعتماد، رسوائی، اللہ کے در سے دوری۔ ابلیس نے مہلت مانگی اور کہا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ اللہ نے اس کو مہلت دے دی۔ اللہ نے فرمایا میں جہنم کو تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے بھر دوں گا، اور بندوں کو گمراہ کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے دل کے اندر، اور بہت ساری امیدیں دلاتا ہے، مایوسی پیدا کرتا ہے، خوف پیدا کرتا ہے، لیکن شیطان مجبور نہیں کرتا، صرف اکساتا ہے۔ انسان خود برائی کی طرف بھاگ کر جاتا ہے۔ اب جب خود بھاگ کر جاتا ہے نتیجہ کیا کہ شیطان اور شیطان کے پیروکار دونوں ہی جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ کرے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اور اللہ سے استدعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے اور اپنے دین پر قائم رکھے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنے حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ الزمر اس کی آیت نمبر 22 تا 28 کی روشنی میں قرآن بتاتا ہے کہ انسان کو کیسے ہونا چاہیے، قرآن انسان کو کیسے بدلتا ہے، کس طرح سے دل بدلتا ہے تو پورا کردار بدل جاتا ہے۔ یہ آیات اندرونی انقلاب کو بیان کرتی ہیں، انسان کے دل، سوچ اور عمل کو بدل دینے کا طریقہ بتاتی ہیں، جس میں آیت نمبر 22 جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہوتا ہے۔ یہ تبدیلی کیسے آتی ہے؟ قرآن دل کو بوجھ سے ہلکا کرتا ہے، ضد کی جگہ قبولیت پیدا کرتا ہے، زندگی واضح سمت میں آ جاتی ہے، اور جب زندگی بدلتی ہے تو اس کی پہلی علامت کیا ہوتی ہے؟ اس کی پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ دل کھل جاتا ہے۔ قرآن کا اثر کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے بہترین کلام نازل کیا جس سے ڈرنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف سے نرم ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ قرآن ضمیر کو جگاتا ہے، آخرت کا خوف پیدا کرتا ہے، رحمت کی امید دلاتا ہے، سخت دل نرم ہو جاتے ہیں۔ قرآن انسان کو متوازن بنا دیتا ہے، اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے اور اللہ کی محبت بھی، اور یہ دونوں ضروری ہیں، خوف بھی ضروری ہے، محبت بھی ضروری ہے۔ پھر 24 نمبر آیت کے اندر فرمایا کیا وہ شخص جو قیامت کے دن عذاب کو اپنے چہرے سے بچانے کی کوشش کرے گا تو پھر یہی تو اصل میں کامیابی ہے، جو قیامت کے دن کے عذاب سے اپنے آپ کو بچائے۔ قرآن آخرت کا حقیقی فلاح کا طریقہ سکھاتا ہے، عارضی فائدے چھوڑ کر ہمیشہ کے انجام کو ترجیح دلاتا ہے، اور پھر یہ بتاتا ہے کہ بدلا ہوا انسان صرف انسان نہیں، اس کا انجام بھی بدل جاتا ہے، پھر اس کے فیصلے بھی بدلتے ہیں، پھر اس کی سوچ بھی بدلتی ہے، پھر اس کا عمل بھی بدلتا ہے۔ آیت نمبر 25 اور 26 کے اندر بتایا کہ گزشتہ قوموں کی تکذیب تھی اور ان کا انجام، پھر تبدیلی کیسے آئی۔ قرآن انسان کو تاریخ سے سکھاتا ہے کہ وہ غرور جو کرتے ہیں وہ کتنا اپنا نقصان کرتے ہیں، پھر بتاتا ہے کہ جو غرور کرنے والے ہیں وہ برے انجام سے بچ نہیں سکتے، ہمیشہ برا انجام ان کے لیے زندگی میں بھی مسائل پیدا کرتا ہے اور آخرت میں جہنم کا سبب بھی بناتا ہے۔ ان صورتوں میں اسلام کا تصور علم اور علم کی اہمیت کے حوالے سے بھی کافی سوچنے اور سمجھنے کے پہلو ہیں، تو لہٰذا آخری موضوع ہم اس کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اسلام کے نزدیک علم وہ ہے جو انسان کو اللہ کی پہچان دے، اس کے علاوہ کوئی بھی علم جو حق و باطل میں فرق نہ کر سکے، جو انسان کے عمل کو درست نہ کر سکے، وہ علم نہیں ہے، وہ جہالت ہے۔ اس لیے قرآن میں علم کو نور، بصیرت، ہدایت، حکمت جیسے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قرآن علم کو مقصد کے ساتھ جوڑتا ہے، اور قرآن علم کو ذہانت یا دنیاوی فوائد کے ساتھ نہیں جوڑتا۔ علم کی بنیاد ہی وہی ہے، کیونکہ اصل علم حقیقی اور ہمیشہ کے لیے قائم رہنے والا اور جس کے اندر تبدیلی بھی کوئی نہیں ہے وہ وحی کا علم ہے۔ باقی جتنے علوم ہیں اسی سے پرکھے جائیں گے، اسی کے اوپر جانچے جائیں گے۔ اگر وحی الہی اس کی تائید کرتی ہوگی یا وحی الہی کے اندر اس کے لیے راستہ کھلتا ہوگا تو وہ علم صحیح ہوگا، ورنہ وہ غلط ہو جائے گا۔ تو اسی لیے پہلی وحی جب نازل ہوئی تو حکم ملا کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا علم دیا کہ جو زندگی گزارنے کا پورا طریقہ بھی سمجھایا اور گمراہی سے بچنے کے راستے بھی بتائے کہ کس طرح سے گمراہی سے بچ سکتے ہیں، اور گمراہی پر جانے والے راستے بھی بتائے کہ ان راستوں سے بچ جانا، کیونکہ یہ راستے گمراہی پر لے کر جاتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ مومنین کے درجات بلند کرتا ہے، ان لوگوں کے درجات بلند کرتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور پھر اہل علم ہیں، یعنی ایمان اور علم دونوں اگر جمع ہو جائیں تو بلندی درجات کا ذریعہ ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ علم انسان کی سوچ اور فیصلے اور انجام کو بدل دیتا ہے، گویا کہ اہل علم اور جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اور یہ بھی بتا دیا کہ علم ہی ہے جو بندے کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے، علم ہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ پر عمل کرنا سکھاتا ہے۔ علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں، کام میں علم اور عمل کا تعلق بہت اہم ہے، یہ زبان تک بات ختم نہیں ہو جاتی بلکہ کردار بدلتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں کہ علم سمجھ جو بھی ہے اس کا نتیجہ عمل کی صورت میں ظاہر ہونا چاہیے، اور دینی اور دنیاوی علم کے اندر بھی واضح کر دیا کہ کون سا علم جو ہے وہ نافع اور غیر نافع ہے۔ اب ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ علم نافع یعنی وہ علم جو نفع بخش، اور علم غیر نافع وہ جو غیر نفع بخش۔ اسلام میں علم کی قدر و قیمت اس کے اثر سے متعین ہوتی ہے، یہ علم انسان کو اللہ کے قریب لاتا ہے، اور یا پھر اگر غلط ہے تو غفلت میں ڈالتا ہے۔ اس بنیاد پر اس کے دو حصے ہیں، علم نافع وہ جو انسان کو فائدہ دے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ علم نافع کی علامات کیا ہیں کہ ایمان اور خشیت الہی بڑھے اور عمل بہتر ہو جائے، انسان اور معاشرے کو نفع پہنچے، حق اور باطل میں تمیز سکھائے۔ اس میں مثلا قرآن کا علم ہے، حدیث اور سیرت مطہرہ کا علم ہے، اس میں عقائد، اخلاق اور فقہی مسائل، یہ سب علم نافع ہیں۔ اور دنیاوی علم ہے مگر علم نافع ہے، جیسے میڈیکل کی ایجوکیشن ہے، انجینئرنگ ہے، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، اگر وہ انسانیت کے فائدے کے لیے ہے تو وہ علم نافع ہے۔ اور علم غیر نافع کون سا ہے؟ ایسا علم جس کے نتیجے میں تکبر ہو، غرور ہو، فساد یا عمل سے خالی ہو، یا حق سے غافل کر دے، یا گمراہی ہو، یا پھر لوگوں کا نقصان دینے والا ہو اور اپنے آپ کو نقصان دینے والا ہو، جیسے ریا ہے، مناظرہ کرنا، ایسا مباحثہ جس میں برتری کے لیے ہو، فتنے کا باعث بنتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جادو، کہانت، علم نجوم، یہ سب غیر نافع علم ہیں۔ غیر نافع علم وہی ہے جو انسان کے اخلاق خراب کر دے، اس کا ایمان خراب کر دے، وہ غیر نافع ہے۔ اس کے علاوہ علوم کی دو اور قسمیں ہیں، فرض عین اور فرض کفایہ، بہت اہم بات ہے۔ کچھ علوم وہ ہیں جن کا حاصل کرنا ہر شخص پر لازم ہے، ہر مسلمان بالغ عاقل پر فردن لازم ہے، کوئی دوسرا اسے ادا کر دے تو بھی اس کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی، ہر شخص خود جواب دہ ہے، ترک کرنے پر گناہ ہر فرد پر ہوگا، کسی کے ادا کرنے سے ساقط نہیں ہوگا۔ مثلا 5 وقت کی نماز کا علم فرض عین ہے، روزہ کب کھلے گا، کب افطار ہوگا، کیا چیزیں لازم ہیں، روزے کے فرائض کیا ہیں، اس کی سنتیں کیا ہیں، اس کے مکروہات، یہ ایسا علم ہے جو لازم ہے۔ زکوٰۃ کا علم صاحب نصاب پر کہ اسے پتا ہونا چاہیے کہ کتنی زکوٰۃ میرے اس مال پر بنتی ہے اور کب اسے ادا کرنی ہے، یہ فرض عین ہے۔ حج اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو حج کرنے کا طریقہ آنا چاہیے، مناسک حج سیکھنا اس پر فرض عین ہے۔ بنیادی دینی علم عقائد پورے اس کے لیے لازم ہے کہ صحیح عقیدہ اور صحیح عقیدے کے ساتھ اعمال کو سیکھے، اور اتنا علم کے ذاتی ایمان اور کردار جس کے لیے ضروری ہے وہ فرض عین ہے۔ اور فرض کفایہ وہ فرض جو پوری امت یا جماعت پر مجموعی طور پر لازم ہے، اگر کچھ لوگ ادا کر دیں تو سب بری و ذمہ ہو جائیں گے، اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب گناہ گار ہوں گے۔ دراصل یہ اجتماعی ذمہ داری ہے جو چند افراد کی ادائیگی جس پر کافی ہوتی ہے اور باقی پورا معاشرہ گناہ سے بچ جاتا ہے۔ جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اگر بستی کے کچھ لوگ بھی ادا کر دیں گے تو باقی سب گناہ سے بچ جائیں گے، اگر کوئی بھی ادا نہیں کرے گا تو پوری بستی گناہ گار ہوگی۔ اسی طرح میت کی تکفین و تدفین ہے تو یہ بھی فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ ادا کر دیں گے سب بری ہو جائیں گے ورنہ سب گناہ گار ہوں گے۔ لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ کچھ لوگ جو فرض کفایہ علم حاصل کرتے ہیں اس پر عمل کرنے سے، اسے نیک نیتی سے سیکھنے پر اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہوگا، یہ فرق ہے۔ جنہوں نے نہیں کیا اس پر انہیں اجر نہیں ملے گا۔ اور اسی طرح اگر اسلامک اسٹیٹ قائم ہو تو پھر لوگوں کو دینی تعلیم دینا، تبلیغ کرنا فرض کفایہ ہے کہ اسٹیٹ یہ کام کر رہی ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ معاشرے کے اندر موجود رہیں جو اسٹیٹ کی مدد کرتے رہیں اور دین کی تعلیم و تبلیغ کا کام کرتے رہیں، تو یہ پھر فرض کفایہ ہوگا۔ لیکن اگر اسٹیٹ یہ کام نہ کرے اور امت پر یہ لازم ہے کہ دین اسلام کے نظام کو
اجتماعی جو احکام ہے، پورا نظام ہے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اس کو جاری و ساری کریں، اس کو لاگو کریں، اس کو نافذ کریں۔ تو جب اگر اسٹیٹ یہ کام نہ کر رہی ہو تو پوری امت پر، اس معاشرے پر، اس قوم پر، اس ملک کے باشندوں پر پھر یہ فرض عین ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم ہیں یعنی پاکستانی، ہمارے لیے اس وقت اسٹیٹ کا جو ہماری آئین ہے اس کی بہت ساری شکیں جو ہیں، بہت سارے آرٹیکل، بہت ساری دفعات اسلام کے مطابق ہیں، لیکن بہت ساری ایسی ہیں جو بعد میں جن کو کسی بھی آرڈیننس کے تحت تبدیل کر دیا گیا، جو غیر اسلامی ہے، یا اس کے اندر کسی تبدیلی کے نتیجے میں یا شروع میں ہی کچھ اس کے اندر مسئلہ تھا، باہر ایک حصہ موجود وہ بھی ہے جو غیر اسلامی ہے۔ غیر اسلامی آرٹیکلز کو اور شکوں کو اسلامائز کرنا، اسے تبدیل کرنا، اور باقی پورا آئین جو اسلام کے مطابق ہے اور قرآن و سنت کے مطابق ہے اس پر عمل کروانا، یہ ہم سب کے لیے فرض عین ہے۔ جب تک پاکستان جو لا الہ الا اللہ کے نام سے حاصل کیا گیا تھا، جب تک یہ پورا اسلام کے مطابق یہ سٹیٹ نہیں ہوتی، ہمارے لیے فرض کفایہ نہیں، فرض عین ہے۔ اور اس کی وضاحت سید جلال الدین عمری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب معروف و منکر کے اندر بہت وضاحت کے ساتھ موجود ہے، تو اس کتاب کو اپنے شرح صدر کے لیے مطالعہ کر لیجئے۔ لیکن اس وقت یہ فرض عین ہے، اور اگر سٹیٹ یہ سب کام کر رہی ہو تو پھر فرض کفایہ رہے گا کہ کچھ لوگ لازماً وہ رہنے چاہیے جو اللہ کے دین کی دعوت پہنچائیں، ایک دوسرے کو بھولا ہوا سبق یاد کروائیں، اور اس بات کی تلقین کریں کہ اپنے نفس کو خود اپنی رضا کے ساتھ، دل کی آمادگی کے ساتھ اللہ کی بندگی اور اطاعت میں دے دیں، کیونکہ انسان بھول جانے والا ہے، اسے یاد دہانی کی ضرورت ہے، اسے تذکیر کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ ضرور ایسے رہنے چاہیے جو اس تذکیر کا کام کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔